اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ. جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلامتی والی بات کرتے ہیں. رحمان کے رب بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور کھڑا ہونے کی حالت میں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے دور کر دیجئے دوزخ کے عذاب کو. بے شک دوزخ کا عذاب بڑی نقصان والی چیز ہے، برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں اور ان کا درمیانی راستہ ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق سورۃ الفرقان سے ہے. سورت کا یہ آخری رکوع ہے اور 19ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کی یہ آیات مبارکہ ہیں. تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے. ہم نے رمضان المبارک سے کچھ پہلے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا. رمضان المبارک میں ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر اور جو دینی ضرورت کی باتیں تھیں ان کے اوپر ہم نے تذکرہ کیا. ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، ان کے بارے میں مختلف مواقع کے اندر تذکرہ ہوتا رہا. رمضان المبارک میں ایک چیز کے بارے میں جی چاہتا تھا بیان ہو لیکن تذکرہ نہ ہو سکا، خرچ و اخراجات کے بارے میں جس کو اسراف کہا جاتا ہے، بے جا خرچ کرنا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا. اس کے بارے میں ہمارے ہاں آج اس دور کے اندر بڑی اہم ضرورت ہے. اس کے بارے میں خیال یہ تھا کہ بیان ہوگا، ہم تذکرہ کریں گے، لیکن بہرحال اور موضوعات کا سلسلہ چلا اور اس کے اوپر تذکرہ نہ ہو سکا. تو آج یہ خیال آیا کہ رمضان کے جو رہے ہوئے
موضوع ہیں یا جو ذہن میں سوچی ہوئی باتیں تھیں اور ان پر بیان نہیں ہو سکا اور تذکرہ نہیں ہو سکا، تو رمضان المبارک کے بعد جو جمعے ہیں ان کے اندر ان کے اوپر تذکرہ ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کو اسراف کہا جاتا ہے اور ایک کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اسراف اور تبذیر دونوں متضاد لفظ ہیں۔ حد سے بڑھنا خرچ و اخراجات کے اندر اس کو اسراف کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچہ کم کرنا اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کا جو درمیانی چیز ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو ان کے درمیان کے اندر آتا ہے کہ اسراف بھی نہ ہو اور کم خرچی بھی نہ ہو، ان کے جو درمیانی چیز ہے ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں، دونوں طرح کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اسراف والی کوتاہی بھی پائی جاتی ہے اور تبذیر والی کوتاہی بھی پائی جاتی ہے۔ بندہ اپنی حیثیت اور اپنی ضرورت، اس ضرورت سے بھی انسان جو ہے کم خرچ کرتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے اندر تنگی آتی ہے، اور یہ چیز بھی مذموم ہے اور یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ اخراجات کہاں ہونے چاہیے، کیا کیا اخراجات ہونے چاہیے، اور اخراجات کے سلسلے کے اندر بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اپنے معاملات خرچ و اخراجات کے سلسلے کے اندر اپنا ایک بجٹ بنانا۔ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں فکر کرنا اور سوچنا، اور پھر اس کے بارے میں کوئی ضابطہ اور قانون مقرر کرنا۔ ہم اس طرح، جس طرح ملکوں کے اندر بجٹ بنتے ہیں، جس طرح اور جگہوں پر بجٹ بنتے ہیں، اس طرح انسان کو اپنے گھر کے اندر بھی بجٹ بنانا چاہیے اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بجٹ بنانا چاہیے، اور اس کو غور اور فکر اس کے بارے میں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسراف کے مسئلے دو چیزیں، اس کو زیادہ جمعوں میں نہیں لے جایا جائے گا، چونکہ اس کے بارے میں تذکرہ ہم نے رمضان سے کچھ جمعے پہلے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ اسراف اور تبذیر جس طرح کے مالی معاملات کے اندر ہیں، خرچ و اخراجات، اس طرح کے دنیاوی کام کاج کے لحاظ سے جو معاملات ہیں یہ ان کے اندر بھی آتے ہیں، اور اس طرح عبادات کے اندر بھی آتی ہے، اس طرح دیگر چیزوں کے اندر بھی آتی ہے۔ یہ اسراف اور تبذیر جس جگہ پر آتی ہے وہیں پر اسلام اور جو تعلیمات دینیہ ہے اس کا جو فلسفہ ہے اس کے خلاف ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا کا جو لفظ ہے، درمیانی راستہ لینا، یہ ہر جگہ پر آتا ہے، ہر جگہ، یعنی وہ خرچہ زیادتی والا ہو تب، وہ خرچہ کمی والا تب، وہ محنت اور مشقت ہو تب، اور یا کوئی اور دینی معاملات ہو تب، اس کے اندر ہر جگہ پر آتا ہے میانہ روی سے چلنا اور درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ بہترین معاشرت رہنا سہنا کیا ہے؟ اعتدال پسندی۔ اعتدال پسندی کا مطلب ضرورت کے اوپر اور ضرورت کے مطابق، ضرورت کے اوپر ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اس کو اعتدال پسندی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروریات مستقل ہیں، کیا مطلب؟ ہم نے دولت اور پیسے کو اپنی ضرورت بنا لیا، اور اپنی جان، اپنی ذات، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارا، یعنی ہمارے نزدیک ہمارا پیسہ زیادہ اہم ہے ہماری ذات کے لحاظ سے اور ہمارے افراد کے لحاظ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عمر کے لحاظ سے جب 50-60 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آدمی کے لیے کہیں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور مسائل پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سال کے۔ تو اب دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف 63 سال رہے ہیں۔
آپ کی پوری زندگی میں دیکھو کہ آپ کی بیماری کتنا عرصہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بخار کتنی دفعہ ہوا، اور آپ کو تکلیف آپ دیکھیں گے تو بالکل مائنس ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کوئی بیماری نہ تھی، نہ شوگر تھی، نہ جگر تھا، نہ دل کا مسئلہ تھا، نہ کوئی اور کڈنی کا، سارے مسائل بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ لیکن ایک وقت ہے انسان نے جانا ہے، اور اس کے لیے وہ وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ کے اوپر انسان نے جانا ہے۔ تو پھر انسان جب جانا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ میری امت کی عام عمر جو ہے وہ اس طرح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے اندر رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دار الاسباب، یہ گھر ہے لیکن اس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی معاملہ ہوگا تو اس کا کوئی سبب بنے گا، تو جب سبب بنے گا تو آدمی کو اس کے بارے میں دھیان اور خیال کرنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ بزرگ جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ ہاسپٹل میں چلے گئے۔ کیوں جی؟ تکلیف ہوگی، ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا۔ 2-3 دن سے ان کے یہاں کھینچیں پڑ رہی تھی، اب 2-3 دن سے کھینچیں پڑ رہی ہیں۔ اب یہاں پر اس طرح آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو 2000 روپیہ مجھے فیس ادا کرنی پڑے گی، ذرا خود ہی میں اس کے ساتھ مقابلہ کر لوں، یہ تبذیر ہے، یعنی یہ بخل ہے۔ یہ جہاں خرچ کرنے والی جگہ ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ جس طرح خرچ کو حد سے بڑھ کر کرنا یہ غلط ہے، اس طرح خرچ کرنے والی جگہ پر خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے۔ آخر ڈاکٹر حضرات ان کا علم ہے اور انہوں نے پڑھا ہے، اللہ کی ذات نے ان کو سمجھ دی ہے اور اللہ کی ذات نے ان کو فکر دیا ہے۔ صرف پیسے کی وجہ سے آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور اس کی رائے نہ لے اور اس کی رائے کے اوپر عمل نہ کرے کہ میرا خرچہ لگے گا، جبکہ وہ اخراجات کرنے والا بھی ہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی مستقل دوائی کو اختیار کر سکے اور استعمال کر سکے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، ڈاکٹر کے پاس فیس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے آپشن کو، رائے کو لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہ جانا اور دوائی کا استعمال نہ کرنا یہ پیسے کے ساتھ محبت ہے، اور یہ روپے کے ساتھ محبت ہے، یہ دولت کے ساتھ محبت ہے۔ اپنی جان کی، اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بخل ہے اور یہ گناہ ہے، یہ تبذیر ہے، اور اس کی پکڑ ہوگی کہ جب تمہارے پاس اللہ کی ذات نے تمہیں حیثیت دی تھی اور تم نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے روپے کو اور پیسے کو کیوں نہیں تم نے استعمال کیا، اور اپنی ذات کو اور اپنی جان کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔ دیکھو بچوں میں اللہ تعالیٰ صحت دے، گھر والوں کو، اب آدمی پیسہ بچاتا رہے تو کیا کہیں گے لوگ؟ بچہ بیمار تھا، خرچ نہیں کیا مفتی صاحب نے، بچہ بیمار، گھر والے بیمار تھے، حاجی صاحب نے اس پر خرچ نہیں کیا، تو اللہ کے ہاں بھی مجرم ٹھہرے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی وہ انسان مجرم ٹھہرے گا جو انسان انسانی ذات کے اوپر، جس کا انسان کی ذات کے ساتھ اور انسان کی جان کے ساتھ تعلق ہے، اس پر وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ مجھے کیوں ضرورت پیش آئی؟ گرد و جوار کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ اس طرح کے معاملات بڑے پیش آتے ہیں کہ کئی عرصے سے تکلیف ہے، اور وہ تکلیف یعنی خطرناک تکلیف اس کو الارم دے رہی تھی، اور وہ اس کو بتا رہی تھی، اور اس کو اندازہ لگ رہا تھا، اور اس کے ذہن کے اندر خیال آ رہا تھا، اور اس کو چیک اپ کرانا چاہیے تھا، لیکن دولت کی محبت کی وجہ سے وہ چلی جائے گی اور وہ خرچ ہو جائے گی، 2-4 ہزار فیس اور اتنے ہی پیسے دوائی کے، وہ اپنے کو استعمال کرنے کے، اپنی ذات پر استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ انسان بخل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اپنی ذات کے ساتھ اور افراد کے ساتھ یہ زیادتی کرنے والا، جس طرح ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے، کیا او یار یہ شادی پر یہ فضول خرچی کر دی، جہاں قرآن نے فضول خرچی اور اسراف جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔
کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مطلب کیا؟ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے اور وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اپنے خرچے کو روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کتنا سخت ان کے بارے میں حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خرچ و اخراجات کے سلسلے کے اندر نہ تو وہ اسراف، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تبذیر سے یعنی کم خرچ کرنے سے وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ نے عقل دی، سمجھداری دی اس کے بارے میں۔ یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ فوراً فلاں کر دو فلاں کر دو، بڑے سے بڑا سلسلہ جو ہے آپ فوراً مجھے ہسپیٹل میں داخل کر لو۔ مفتی صاحب نے کہا تھا اپنی جان پر خرچ کرنا یہ اجر و ثواب ہے۔ آپ اچھے طبیب کا انتخاب کریں اور آپ اچھے حکیم جو ہے اس کی رائے کو لیں، اچھے ڈاکٹر کی رائے کو لیں، اپنے آپ کو ان کی رائے کے ساتھ جوڑیں اور ان کی رائے کے اوپر عمل کریں۔ یہ میرا مطلب ہے، اور میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسی طرح بیکار جو ہے اور پیسے کو کچھ نہ سمجھیں اور آپ بیکار جو ہے اس پیسے کو خرچ کر دیں اور پیسہ جو ہے اس طرح اڑا دیں۔ جس طرح میں نے کہا اسراف جو ہے فضول خرچی گناہ ہے، اس طرح تبذیر خرچ کرنے والی جگہ پر خرچ نہ کرنا یہ بھی گناہ والی بات ہے۔ پھر آدمی خرچ کرنے والی جو جگہیں ہیں ان میں سے گھر کے اندر جو معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بچوں کے راحت و آرام کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاحب حیثیت بنایا ہے۔ اب ٹھیک ہے بجلی کے مسئلے کے اندر جو چیزیں گھر میں آتی ہیں ان مسئلے کے اندر بندے کو نظر ہونی چاہیے، لیکن یار اس طرح بھی چوکیدار نہیں بن جانا چاہیے کہ آج کی رپورٹ دو، میں 1000 روپیہ تمہیں دے کر گیا تھا، مجھے پوری رپورٹ دو، کیا سبزی آئی، کیا گھی آیا، کیا سلسلہ ہوا، کہاں یہ خرچ ہوا، مہمان آئے اس پر، یا اتنا اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو محتسب مت بناؤ، اس طرح گھروں کے آڈٹ مت کرو اور اس طرح کے گھروں کے معاملات کے اندر مت پڑو۔ یہ اللہ کی ذات نے جب تم خرچ کرنے میں اس طرح سوچو گے تو پھر دینے والا بھی سوچے گا کہ یہ میرا بندہ، جب آدمی خرچ کرنے والی جگہ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کرتا ہے، کون ہے دینے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی اس سلسلے کے اندر پھر اس بندے کے لیے اس طرح کے دینے کے مسئلے کے اندر حساب و کتاب کے سلسلے کے اندر نہیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی پھر سلسلہ اسی طرح کا آتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا رمضان میں کچھ مضامین اور موضوع رہ گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ہم نے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا تھا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ مسلم شریف کی صحاح ستہ کے اندر بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا درجہ ہے ان میں مسلم شریف کا درجہ بخاری شریف کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد کیا فرمایا ہے۔ اچھی جگہ خرچ کرنے والے، جہاں انسان کو خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے میرے لیے اجر ہے اور ثواب ہے اور درجہ ہے اور رتبہ ہے، ان اچھی 4 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار و نفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین پر خرچ کرتا ہے۔ پتہ قرآن نے کیا کہا؟ ایک خرچ کرو گے تو 100 گنا بدلہ ملے گا، اور پھر آگے یہ کہا یہ انتہا نہیں ہے 700 گنا، بلکہ یہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اضافہ بھی فرما دیتے۔ اس سے یہ کم از کم درجہ اس چیز کا ہے کہ 700 گنا کا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دینار نفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے۔ دینار روپے کو کہتے ہیں، سونے کا سکہ 2 سکے تھے، ایک کو درم کہتے ہیں وہ چھوٹا اور ایک کو بڑا، اس کو دینار کہا جاتا ہے، ایک چاندی کا تھا اور سونے کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار ينفق فی سبیل اللہ،
ایک وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے کے اندر یعنی مجاہدین کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و دینار، آپ نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک وہ دینار ہے جو آدمی کسی کی گردن کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلام ہے اور اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے آدمی دینار خرچ کرتا ہے، پیسے دے دیے مالک کو، یار یہ پیسے لے لو اور یہ بندہ اس کو آزاد کر دو۔ یا ایسا بھی ہے کہ کوئی بیچارہ آدمی جیل کے اندر ہے، آدمی جیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ انہوں نے 10,000 روپیہ ادا کرنا ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے، اور 10 مہینے گزر گئے جیل کے اندر، 10 مہینے گزر گئے، اب ان کے پاس جرمانہ 10,000 روپیہ ہے۔ اگر وہ 10,000 روپیہ جرمانہ ان کے اوپر ہوا کہ اگر یہ ادا کر دو ٹھیک ہے، وگرنہ اتنی قید ہے، اور ان کے پاس جرمانہ نہیں ادا کرنے کے لیے بیچارے اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، عربوں کے اندر اس میں بڑا خیال اور دھیان ہے۔ جب رمضان قریب آتا ہے تو پھر اس وقت وہ جیل کے حالات دیکھتے ہیں کہ کون ایسے ہیں جیل کے اندر پڑے ہوئے لوگ جن کو پیسوں کے ساتھ رہائی مل سکتی ہے، چنانچہ وہ ادا کرتے ہیں، جمع کراتے ہیں اور ان کو جیل سے رہائی ادا کراتے ہیں۔ تو فرمایا رسول کبھی آپ بھی اس کے بارے میں غور کر لیا کریں، جو جیل کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اندر پوری تفصیل ہوتی ہے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں اور ان کے کیا کیا جرم ہیں اور ان کی سزائیں کس وجہ سے ہیں اور کیا کیا سزائیں ہیں۔ آپ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کے ساتھ رابطہ، ان کو آپ اعتماد میں لے کر اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے اور ان کے سامنے بات رکھ کر، میں اس طرح چاہتا ہوں یا ہم لوگ اس طرح چاہتے ہیں، ہم ان کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ 100% تعاون کریں گے، ضرور ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے کے اندر تعاون کرتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک وہ دینار ہے جس کو گردن کے لیے یعنی کسی انسان جو پھنسا ہوا ہے، مقروض ہے، جکڑا ہوا ہے بیچارہ، اب اس کے نیند نہیں ہے، کام نہیں ہے، ہر آنے والا اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زمانے کی گردش میں آ گیا، بیچارہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پھنس جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں دیکھ لینا کہ یار یہ پھنس گیا، اس کو نکال دیا جائے، اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ ہے مطلب اس کی گردن کا آزاد کرنا، یہ بھی ایک اچھی جگہ ہے اور یہاں خرچ کرنا بھی اچھا خرچہ ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک وہ خرچہ ہے کسی مسکین کو دیکھا، غریب اور مسکین ہم معنی ہی لفظ ہیں، کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ فرق کرتے ہیں، مسکین بظاہر ان کی حالت اچھی ہوتی ہے کہ یہ سمجھ آتا ہے یہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال جب اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گزران کو کر رہے ہیں، لیکن جب انسان اندر جھانکتا ہے تو ان کے لیے ہر ماہ مسلسل پریشانی کا باعث ہے، دوائی نہیں لے سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے، گھروں کے بڑے بڑے بل نہیں ادا کر سکتے، یہ لوگ مسکین ہیں۔ مسکین کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا کہ وہ کشتی کن لوگوں کی تھی؟ کن لوگوں کی؟ مسکینوں کی کشتی تھی۔ قرآن نے کہا کہ وہ کشتی جو تھی وہ کام کرنے والے مسکین تھے، حالانکہ وہ کشتی کے مالک تھے۔ کشتی ایک قیمت والی چیز ہے اور ہر زمانے کے اندر اس کی ایک قیمت ہے، باوجود کشتی ہونے کے قرآن مجید نے ان کو مسکین کہا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ مسکین یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سفید کپڑوں کو مت دیکھو اور ان کے رہنے کو مت دیکھو کہ کس گھر میں رہ رہے ہیں، اور یار یہ تو دیکھو کہ زمانے کی کس گردش کے اندر آئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار انفقتہ تصدقت بہ علی مسکین، ایک وہ دینار ہے جس کو آدمی مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ خرچ کرنے کے لحاظ سے کتنی اجر والی چیزیں، اللہ کے راستے میں مجاہدین کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر کسی پھنسے ہوئے کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا،
پھر بیچارہ سفید پوش کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرتا، اور لوگ بھی اس کی سفید پوشی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں اس کا گزران چل رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو آدمی تلاش کر کے ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ کتنے خرچے ہو گئے؟ 3۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار انفقتہ علی اہلک، ایک وہ دینار ہے جس کو آدمی اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار ہے جس کو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار ہے جس کو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے جن کو اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے عزیز و اقربا گھر کے جو افراد رشتہ دار ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں، تو کوئی کہے گا جی مجاہدین ان پر خرچ کرنا ان کا اجر ہے، زیادہ ہے۔ جب یہ 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائیں تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، کہا ان 4 چیزوں میں سب سے زیادہ اعظم کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا، اجر کے لحاظ سے بہت بڑا وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ بھئی یار مجاہدین کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، اور مسکینوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، اور قیدیوں کو چھڑا کر ہم خوش ہو جائیں، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر اور گھر والوں پر خرچ کر کے بل ادا کر کے کڑتے ہی رہیں، بیچارے ہر وقت اسی گھر کے اندر پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اچھا بل آ گیا، بل چھپا لو، بل آ گیا بجلی کا، ابا سے چھپا لو، حالانکہ صاحب حیثیت آدمی ہے، خدا کے لیے اس سے بچو۔ یہ تبذیر کے اندر، بخل کے اندر آتا ہے، جس طرح کے حد سے بڑھ کر خرچ کرنا یہ غلط ہے، اس طرح خرچ کرنے والی جگہ پر خرچ نہ کرنا یا خرچ کرتے ہوئے کڑتے رہنا اور اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرنا یہ بھی غلط ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مزید تفصیل ہے، آئندہ جمعے ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ہیں آداب۔